رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعلنی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں تک میری آواز پہنچے، ایمان، صحت و عافیت اور امن و سلامتی کی بے شمار دعاؤں کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. قرآن جس کا موضوع ہی انسان ہے اور انسان کو کیسا زندگی میں عمل کرنا چاہیے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کو اسوہ حسنہ دے کر بھیجا. اللہ تعالیٰ کی دی گئی توفیق جس قدر اس نے چاہا، میں نے پورے خلوص دل سے کوشش کی ہے کہ میں اپنے لیے اور جہاں تک میری آواز پہنچے اللہ تعالیٰ کے بتائے گئے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو آپ کے سامنے پیش کر سکوں، تاکہ ہم ان چند لوگوں میں شامل ہو سکیں جن پر اللہ تعالیٰ نے بڑا مان کیا تھا کہ تیرا زور میرے بندوں پر نہیں چلے گا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان اپنے بندوں میں شامل کر لے اور اپنی رضا سے نوازے. آمین یا رب العالمین. خطبہ مسنونہ. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے راست گو انسان تھے. ایک دفعہ لوگ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر حاضر ہوئے. ان میں سہیل بن عمرو، ابو سفیان اور دیگر سرداران قریش بھی تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربان اہل بدر کو اجازت دینے لگا، یعنی سہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اہل بدر کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے محبت رکھتے تھے اور انہوں نے ان کی تکریم و ترجیح کا حکم بھی دے رکھا تھا. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، میں نے تو آج جیسی صورتحال کبھی نہیں دیکھی. وہ ان غلاموں کو اجازت دے رہے ہیں اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری طرف التفات ہی نہیں ہے.
یہ بات سن کر سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے لوگو، اللہ کی قسم میں نے تمہارے چہروں کے تاثرات پہچان لیے ہیں۔ اگر تم ناراض ہوتے ہو تو اپنے آپ پر ناراض ہو۔ ان لوگوں کو اور تمہیں دعوت حق دی گئی، انہوں نے جلدی کی اور تم نے دیر لگا دی۔ اللہ کی قسم، جو فضل و کمال انہوں نے تم سے پہلے حاصل کر لیا ہے اور جو تمہیں دربار خلافت میں اجازت نہیں مل رہی، اس پر ناگواری کی بجائے اسلام قبول کرنے میں تاخیر پر زیادہ افسوس ہونا چاہیے۔ پھر کہا، اے لوگو، تمہیں معلوم ہے کہ لوگوں نے قبول حق میں تم سے سبقت کی ہے۔ اللہ کی قسم، جس معاملے میں وہ تم سے سبقت لے گئے ہیں، اس تک پہنچنے کے لیے تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں۔ دیکھو، جہاد ہو رہا ہے، اس میں شامل ہو جاؤ، شاید اللہ تعالیٰ تمہیں شہادت سے سرفراز فرمائے۔ پھر وہ اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھے اور جہاد کے لیے شام جا پہنچے اور اپنی بیٹی ہند کے سوا اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ شام ہی کے علاقے میں جہاد کرتے رہے اور سب کے سب وہیں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بدر کے جنگی قیدیوں میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عمرو بھی تھا۔ اسے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قید کیا تھا۔ لوگوں نے ابو سفیان سے کہا، سب لوگ فدیہ دے کر اپنے قیدی چھڑا رہے ہیں، تم بھی اپنے بیٹے عمرو کا فدیہ ادا کر کے اسے چھڑا لاؤ۔ وہ کہنے لگا، کیا مجھ پر میرا مال اور میرا خون دونوں اکٹھے ہو گئے؟ انہوں نے میرے لخت جگر حنظلہ کو قتل کر دیا اور اب میں عمرو کا فدیہ ادا کروں؟ اسے انہی کے ہاں قید رہنے دو، ان کا جب تک جی چاہے اسے قید میں رکھیں، تنگ آ جائیں گے تو خود ہی چھوڑ دیں گے۔ اتفاقاً سعد بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے ساتھ عمرے کی غرض سے مکہ روانہ ہوئے۔ انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا کہ انہیں راستے میں قید کر لیا جائے گا۔ یہ بنو عمرو بن عوف قبیلے کے ایک فرد تھے۔ مدینے کے نواح میں نقی نامی بستی میں اپنی بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ رہتے تھے۔ کسی نے ان سے کہا کہ قریش مکہ کسی عمرہ کرنے والے یا حج کرنے والے کو پریشان نہیں کرتے۔ چنانچہ یہ بے خوف و خطر عمرے کی غرض سے مکہ جا پہنچے تو ابو سفیان بن حرب نے انہیں اپنے بیٹے عمرو کے بدلے میں قید کر لیا۔ جب ان کے قبیلے بنو عمرو بن عوف کو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید ہونے کی خبر ملی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا ماجرا سنایا اور عرض کی کہ آپ عمرو کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم اپنے ساتھی سعد کو چھڑا سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرو کو ابو سفیان کے پاس بھیج دیا۔ بعد ازاں ابو سفیان نے سعد بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا۔ اسیران بدر میں ابو العاص بن ربیع بھی تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی اور لخت جگر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے عقد میں تھیں۔ انہیں بنو حرام کے ایک آدمی خراش بن سمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قید کیا تھا۔ ابو العاص مکہ کے ان چند افراد میں سے تھے جو مالداری، ایمانت و دیانت اور تجارت میں بے مثال تھے۔ یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہن حالہ کے بیٹے تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ ہم زینب کی شادی حالہ کے بیٹے ابو العاص سے کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بات ٹالا نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رشتہ منظور کر لیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہیں اپنے فرزند کی طرح عزیز رکھتی تھیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے منصب پر سرفراز فرمایا تو سیدہ خدیجہ اور ان کی صاحبزادیوں رضی اللہ عنہن نے آپ کی نبوت کی تصدیق کی اور آپ پر ایمان لے آئیں، لیکن ابو العاص اپنے آبائی شرکی عقیدے پر ڈٹے رہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین حنیف کا پرچار شروع کیا تو قریش مکہ نے مجلس مشاورت منعقد کی اور کہا کہ تم لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچیوں کے رشتے لے کر انہیں بے فکر کر دیا ہے۔ اب وہ فارغ ہو کر تمہارے معبودوں کو یخ بینی کر رہے ہیں۔ ان کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ جب وہ اپنی جوان بیٹیوں کو طلاق پاتے دیکھیں گے تو خود ہی ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ نعوذ باللہ۔
ان لوگوں کا ایک وفد ابو العاص بن ربی کے پاس بھی گیا۔ انہوں نے کہا تم زینب کو طلاق دے دو، اس کے بدلے میں قریش کی جس دوشیزہ سے کہو گے تمہاری شادی کر دی جائے گی۔ ابو العاص نے فوراً دو ٹوک جواب دیا، میں اپنی بیوی کو چھوڑنے کو ہرگز تیار نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اس طرز عمل پر ان کی تعریف فرمایا کرتے تھے۔ پھر وہ وفد عتبہ بن ابو لہب کے پاس گیا اور اسے بھی یہی پیشکش کی۔ اس نے کہا اگر تم مجھے ابان بن سعید بن عاص کی بیٹی یا بہن کا رشتہ دو تو میں بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑنے کو تیار ہوں۔ قریش نے اس کی شادی سعید بن عاص کی بیٹی سے کر دی تو اس بدبخت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کو طلاق دے دی۔ ابھی دختر نیک اختر کی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مشرک سسرال کے چنگل سے خود بخود رہائی نصیب فرما دی۔ پھر ان کی شادی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی۔ یہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ سیدہ زینب مسلمان ہو گئی تھیں اور ابو العاص اپنے شرک عقیدے پر تھے، لیکن رسول اللہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میاں بیوی کو جدا نہیں کر سکے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی اور بدر کے میدان میں مشرکین نے فیصلہ کن مارکہ آرائی ہوئی۔ اس جنگ کے قیدیوں میں ابو العاص بن ربیع بھی تھے۔ مشرکین اپنے قیدیوں کا فدیہ ادا کر کے اپنے قیدی چھڑا رہے تھے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی اپنے خاوند کا تاوان جنگ ادا کرنے کے لیے کچھ مال اور وہ ہار بھیجا جو ان کی والدہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں رخصتی کے وقت پہنایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہار دیکھا تو آپ پر رقت طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر مناسب سمجھو تو میری بیٹی کے قیدی کو آزاد کر دو اور اس کا مال بھی واپس کر دو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً عمل کیا اور آپ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے ابو العاص کو آزاد کر دیا اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال اور ہار بھی واپس کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو العاص کو رہا کرتے وقت یہ وعدہ لیا تھا کہ جب وہ مکہ پہنچ جائے تو زینب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ بھیج دے۔ جب ابو العاص مکہ چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک انصاری کو بھیجا کہ وہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لے آئیں۔ آپ نے انہیں تاکید فرمائی تم دونوں وادی یا جج میں ٹھہر جانا جہاں تک کہ جب تمہارے پاس سے زینب کا گزر ہو تو تم اس کے ساتھ ہو لینا اور اسے میرے پاس لے آنا۔ ابو العاص مکہ پہنچ گئے۔ انہوں نے حسب وعدہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مدینہ روانگی کا پیغام دیا تو وہ سفر کی تیاری کرنے لگی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں ابھی میں تیاری میں مصروف تھی کہ ہند بنت عتبہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی اے محمد کی بیٹی مجھے پتہ چلا ہے کہ تم اپنے باپ کے پاس جا رہی ہو۔ میں نے اس کی یہ بات سنی تو اس کے روبرو اپنا راز افشا کرنا مناسب نہ سمجھا۔ میں نے ہند سے کہا ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اس نے کہا اے بھتیجی ایسا نہ کرو، اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے، مال درکار ہے یا زیادہ راہ کی ضرورت ہے تو مجھے بتاؤ، شرماؤ نہیں، میں تمہاری ضرورت پوری کر سکتی ہوں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کی قسم اس کی پیشکش سچی تھی، وہ مجھے کوئی دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن میں نے اپنے معاملے کو راز میں رکھنے کی خاطر ہند کو ٹال دیا اور سفر کی تیاری مکمل کر لی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کی تیاری مکمل کر لی تو ان کا دیور کنانہ بن ربی سواری کے لیے ایک اونٹ لے آیا۔ سیدہ زینب اس پر سوار ہو گئی۔ کنانہ نے اپنی تلوار اور ترکش حمائل کیا اور دن کے اجالے میں انہیں مکہ سے لے کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ قریش کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو انہوں نے چیمگوئیاں شروع کر دیں اور چند جوان ان کے تعاقب میں نکل پڑے۔ ذی طویٰ مقام پر انہوں نے انہیں جا لیا۔ ان میں حبار بن اسود بن مطلب سب سے پیش تھا۔ جس ہودج میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سوار تھیں وہ اس کے قریب آ کر اپنا نیزہ لہرانے لگا اور سیدہ کو خوفزدہ کرنے لگا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا حالت حمل میں تھیں۔ حیرانگی کی وجہ سے ان کا حمل ساقط ہو گیا۔ ان کے دیور کنانہ نے یہ صورتحال دیکھی تو اونٹ کو بٹھا دیا، اپنے ترکش سے تیر نکال کر سامنے رکھ دیے اور قریش کو للکار کر کہا اللہ کی قسم تم میں سے جو شخص میرے قریب آنے کی جرت کرے گا میں اپنا تیر اس کے سینے میں اتار دوں گا۔ تعاقب کرنے والوں پر خوف طاری ہو گیا اور وہ پیچھے ہٹ گئے۔
اسی دوران میں ابو سفیان اشراف مکہ کو ساتھ لے کر وہاں پہنچ گیا۔ اس نے کنانہ سے کہا، ٹھہرو، تیر نہ چلانا، ہم تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ وہ رک گیا۔ ابو سفیان آگے بڑھا اور کہنے لگا، تم نے اچھا نہیں کیا، تم دن دہاڑے سب لوگوں کے سامنے علان اس خاتون کو لے کر چل پڑے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہم پر کیسی زبردست آفت ٹوٹی ہے۔ ان حالات میں جب تم علانیہ ان کی بیٹی کو لے جاؤ گے تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ ہم بالکل گئے گزرے ہو گئے ہیں، عاجز، درماندہ اور ناکارہ ہو گئے ہیں۔ یہ بات ہمارے زخموں پر نمک چھڑکنے کے برابر ہے۔ مجھے میری عمر کی قسم، ہمیں اس خاتون کو روکنے سے کوئی سروکار نہیں، نہ اس بات سے ہماری آتش انتقام ٹھنڈی ہوگی۔ تم یوں کرو کہ انہیں اس وقت تو واپس لے چلو، جب چند دن گزر جائیں گے اور موجودہ ہنگامہ ٹھنڈا پڑ جائے گا تو تم رات کے اندھیرے میں انہیں لے جانا۔ اب لوگ یہ دیکھ کر مطمئن ہو جائیں گے کہ ہم انہیں واپس لے آئے ہیں۔ کنانہ نے یہ تجویز مان لی اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو گھر واپس لے آیا۔ چند دن بعد معاملہ ٹھنڈا ہوا تو یہ رات کے اندھیرے میں اپنی بھامج کو لے کر نکلے اور وادی یاجج میں پہنچے۔ وہاں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھی کے ساتھ پہلے ہی ان کے انتظار میں تشریف فرما تھے۔ کنانہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے سپرد کیا اور واپس چلا گیا۔ بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ دونوں فدائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کو لے کر آپ کی خدمت میں پہنچ گئے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد